بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج ہم مطالعہ پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے اور 9th کے مطالعہ پاکستان میں چیپٹر نمبر 1 آپ پڑھ چکے ہیں. چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کریں گے. چیپٹر نمبر 1 میں آپ نے نظریہ کی تعریف، نظریہ کے ماخذ، نظریہ کیسے بنتا ہے، نظریہ پاکستان، دو قومی نظریہ میں سر سید احمد خان، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور دیگر رہنماؤں کا ذکر آپ نے پڑھا. اور اب اس کے بعد چیپٹر نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا قیام. اب یہ ڈائریکٹ آپ نہیں پڑھیں گے کہ 14 اگست 1947 آیا اور پاکستان بن گیا. اس سے پہلے جو موومنٹس چلیں، جو تحریکیں چلیں، مسلم اکابرین، مسلم لیڈرز کا اس میں یا مسلم لیگ کے لیڈرز کا کیا کردار تھا وہ ہم پڑھیں گے. باب نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں دوم ہے، یعنی باب نمبر 2 پاکستان کا قیام. قیام کا معنی ہے قائم ہونا، بننا، میکنگ آف پاکستان. تدریسی مقاصد اس کے دیکھیے کہ اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، مقاصد کیا ہوں گے. اس باب کے مطالعے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ تحریک پاکستان کے حوالے سے قرارداد پاکستان کا پس منظر بیان کر سکے. پس منظر ہوتا ہے بیک گراؤنڈ، یعنی یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ پاکستان بتا پائیں گے کہ پاکستان کیوں بنا اور اس سے بننے سے پہلے کے مراحل اور مناظر کیا تھے. کرپس مشن 1942 کی تجاویز اور سیاسی جماعتوں کے رد عمل سے آگاہی حاصل کر سکیں. کرپس، سر سٹیفن کرپس ایک انگریز تھا، اس کو انگلینڈ سے بلوایا گیا تھا. اس نے 1942 میں تجاویز دی تھیں، اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے. جناح گاندھی مذاکرات 1944 کی ناکامی کی وجوہات بیان کر سکیں. 1944 میں 1944 میں محمد علی جناح اور گاندھی کے درمیان جو ہندوؤں کے لیڈر تھے مذاکرات ہوئے، وہ کیا تھے، وہ ناکام کیوں ہوئے، یہ آپ جانیں گے. شملہ کانفرنس میں ویول پلان کے نکات کے بارے میں جان سکیں گے. شملہ جگہ کا نام ہے انڈیا میں، تب بھی تھا، اب بھی ہے شملہ مقام. کانفرنس میٹنگ اکٹھے ہو کے جو کرتے ہیں. ویول، لارڈ ویول اس وقت کا وائس رائے ہند تھا، تو اس نے جو اس وقت کانفرنس کی تھی شملہ میں اور اس میں ویول پلان کا بھی ذکر تھا، وہ آپ اس میں پڑھیں گے. عام انتخابات 1945-46 کے قیام پاکستان پر اثرات کا جائزہ لے سکیں. انتخابات سے مراد الیکشن 1945 دسمبر میں ہوئے تھے اور 1946 جنوری میں. تو یہ مسلم لیگ نے بہت ساری سیٹیں اس میں جیتی. پاکستان بننے میں ان الیکشنز نے، ان انتخابات نے کیا کردار ادا کیا. پھر اس کے بعد آپ پڑھیں گے مسلم لیگ کے ارکان اسمبلی کی کنونشن 1946 کی وضاحت کریں. یہ ایک اجلاس جو ہوا تھا قیام پاکستان ہونے سے پہلے، قیام پاکستان سے پہلے، اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے. کابینہ مشن پلان 1946 کے مقاصد اور تجاویز سے واقفیت حاصل کر سکیں. الیکشن کے بعد کابینہ مشن پلان ہوا تھا، اس میں بھی برصغیر کے لوگوں کو آزادی دینے، ان کو حقوق دینے اور آگے حکومت کا سلسلہ کیسے چلے گا اس کا ذکر ہے. عبوری حکومت 1946-47 کے بارے میں جان سکیں. عبوری عارضی جو بنی تھی، جو مستقل حکومت بننی تھی، اس سے پہلے جو پریکٹس کے طور پہ حکومت بنی تھی، اس میں آپ جانیں گے مسلم لیگ کا کیا رول تھا، کانگریس کا کیا رول تھا. 3 جون 1947 کے منصوبے پر روشنی ڈال سکیں. یہ منصوبہ کیا تھا؟ انگریز نے آزادی ایکٹ کا اعلان کر دیا تھا اور انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو یہ کہا تھا کہ آپ ایک پلان دیں ہمیں تاکہ اس کے مطابق ہم علاقوں کی تقسیم کر سکیں. تو آزادی سے پہلے جو علاقوں کو تقسیم کرنے کا منصوبہ بنا تھا اسے 3 جون کا منصوبہ کہتے ہیں. ہندوستان میں انگریز 9 بادیاتی نظام کے مقاصد اور انداز حکمرانی کو سمجھ سکیں. یہ 9 بادیاتی نظام کیا ہے، وہ انگریزوں نے کیا نیا نظام دیا تھا ہندوستان میں، اس کے مقاصد کیا تھے، وہ آپ جان پائیں گے. قیام پاکستان کے لیے قائد اعظم کا کردار بیان کر سکیں. تو یہ تدریسی مقاصد تھے کہ اس چیپٹر میں آپ یہ سب چیزیں پڑھیں گے. تو اس کا پہلا جو ٹاپک ہے تحریک پاکستان، اس کی طرف ہم آتے ہیں. تحریک کہتے ہیں حرکت والا کام، مومنٹ.
تو پاکستان بننے سے پہلے جتنی تحریکیں جتنی کوششیں ہوئیں 1940 سے 47 تک، ویسے تو اس سے پہلے بھی مسلمان اور دیگر جو اقوام تھی وہ تحریک چلاتی رہیں، لیکن یہاں پہ ذکر ہے صرف 1940 سے 1947 تک۔ تو اس کا ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ تحریک پاکستان موومنٹ 1857 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلم اکابرین مسلسل اس فکر میں تھے کہ مسلمانوں کو پرسکون، محفوظ اور باوقار ماحول فراہم کیا جائے۔ اکابرین اکابر سے ہے، اکبر کی جمع ہے اکابر، اکبر کہتے ہیں بڑے کو، اکابر ایک سے زیادہ بڑے ہیں، تو اکابرین بڑے لوگ، لیڈر لوگ، رہنما لوگ، بزرگ لوگ، باوقار عزت والا۔ 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی تھی تو اس میں مسلمان ناکام ہوئے تھے، انگریزوں نے مکمل طور پہ قبضہ برصغیر پہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد جو مسلم لیڈرز تھے، مسلم جو اکابرین تھے، وہ اب اس فکر میں تھے کہ اب انگریزوں نے ظلم ڈھانا شروع کر دیے ہیں، تو اب کسی نہ کسی طرح ہمیں آزادی حاصل کرنا ہے۔ مسلمانوں کو تحفظات دینے کی بات بھی ہوتی رہی، لیکن وہ اپنے مستقبل سے مطمئن نہیں تھے۔ جو مسلم لیڈرز تھے، اکابرین تھے، وہ عام لوگوں کو، عام مسلمانوں کو یہ یقین دلاتے تھے کہ آپ کا مستقبل محفوظ ہوگا، اس کو تحفظ حاصل ہوگا، لیکن لوگ ڈرے ہوئے تھے 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کی وجہ سے۔ کئی شخصیات نے اس حوالے سے برصغیر کو تقسیم کرنے کی رائے پیش کی، جن میں سید جمال الدین افغانی، عبدالحلیم شرر، عبدالجبار خیری اور عبدالستار خیری، ان دونوں کو خیری برادران کہا جاتا تھا۔ مولانا محمد علی جوہر، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال اور چودھری رحمت علی جیسی شخصیات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو الگ وطن کی ضرورت ہے، برصغیر کو تقسیم کرنے کی ضرورت ہے، جس میں مسلمان اور ان کے ساتھ ایک جو بڑی قوم تھی ہندوؤں کی، وہ الگ رہ پائیں گے تو بہتر ہوگا۔ پاکستان کا مطالبہ پوری مسلم قوم نے بڑے غور و فکر کے بعد کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ مطالبہ وقتی غصے یا جذبے کے تحت کر دیا گیا ہو، اور ایسا بالکل نہیں تھا کہ یہ مطالبہ بالکل جو ہے اچانک کر دیا گیا ہو کہ ہمیں الگ وطن چاہیے۔ ہندوؤں اور انگریزوں کے جو اتنے سال ظلم و ستم سہے تھے، مسلمانوں نے جو اپنے حقوق سے وہ محروم ہو رہے تھے، اتنے سال گزر چکے تھے، اور اس وجہ سے مسلمانوں نے یہ اب طے کر لیا تھا کہ اب ہمیں الگ وطن چاہیے۔ اس طرح برصغیر کی تقسیم کا مطالبہ بتدریج پروان چڑھا، بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ، ایک کے بعد دوسرا پروان چڑھا، آگے بڑھا۔ یعنی یہ آہستہ آہستہ یہ پروان چڑھنا شروع ہوا کہ مسلمانوں کو جیسے جیسے ان کی آزادی چھین لی گئی، ان کے حقوق کم کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے، تو ان کی جو آزادی کا جذبہ وہ بڑھتا گیا۔ تحریک پاکستان کے حوالے سے 1940 سے 47 تک رونما ہونے والے اہم واقعات کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اب آپ دیکھیں گے 40 سے 47 تک کے جو واقعات تھے وہ کس طرح رونما ہوئے۔ سب سے پہلے قرارداد پاکستان 1940 آپ دیکھیں گے کہ یہ برصغیر کی بہت اہم قرارداد جو کہ پاکستان بننے کی بہت بڑی وجہ بنی۔ اس کا میں آپ کو پس منظر بتا دوں کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 1906 میں مسلم لیگ بن چکی تھی، اس کے بعد کئی تحریکیں، کئی میٹنگز قائد اعظم اور مسلم لیگ کے رہنماؤں کی ہندوؤں سے، انگریزوں سے ہو چکی تھیں، اور 1933 میں پاکستان کا نام بھی رکھ دیا گیا تھا۔ چودھری محمد علی جو کہ انگلینڈ میں ہی مسلم طالب علم تھے، برصغیر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، اور جب انہوں نے نام رکھا تو پھر مسلمان لوگ جو تھے وہ اپنے آزاد ملک کو پاکستان کا نام دینے لگے۔ تو
सिलसिला चलता रहा। 1940 का दौर आ गया, जुल्म सितम अंग्रेज और हिंदुओं के बढ़ते रहे। खासकर 1937 में जो कांग्रेसी वजारतें बनी, आसान लफ्जों में कांग्रेसी वजारतों से मुराद ये है कि 1935 के एक एक्ट था, कानून था, उसके तहत जो 1937 में इलेक्शन हुए उसमें हिंदू ज्यादा जीत गए, कांग्रेस ज्यादा सीटें जीत गए। तो 2 साल वो उनकी कांग्रेसी हुकूमतें रहीं, वजारतें रहीं। 2 साल 1937 से 39 तक उन्होंने मुसलमानों पे बहुत जुल्म किए, बहुत मजबूर हो गए मुसलमान। तो उसके बाद और एतबार उठ गया मुसलमानों का हिंदुओं से और अंग्रेजों से, और 1940 का इजलास था, 27वां सालाना इजलास था, और उसमें पूरे हिंदुस्तान से, पूरे बरे सगीर से जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, जो नुमाइंदे थे, जो आम मुसलमान थे, उनको मदऊ किया गया, उनको दावत दी गई। और 21, 22, 23 मार्च 1940 को 3 दिन ये जलसा जारी रहा। और ये पाकिस्तान की तारीख का जो बड़े जलसे हैं उनमें से एक जलसा इसको कहा जाता है। तूलो अर्ज से हिंदुस्तान के रहनुमा आए, आम लोग आए। 21 और 22 मार्च को आम जो रहनुमा थे मुस्लिम लीग के, वो खिताब करते रहे, तकरीरें करते रहे। 23 मार्च एक तारीखी दिन था, क्योंकि मुसलमानों के रहनुमा, उनको आज़ादी दिलाने वाले एक मसीहा जो है वो आ रहे थे, यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वो जब तशरीफ लाए, अब जिसको हम मौजूदा इकबाल पार्क कहते हैं, ग्रेटर इकबाल पार्क, उस वक़्त इसका नाम मंटो पार्क था, लॉर्ड मंटो के नाम से। तो उस वक़्त मंटो पार्क था। जहां आप मीनार पाकिस्तान देखते हैं, वो मीनार भी नहीं था उस वक़्त। तो यहाँ पर स्टेज लगा था, यहाँ पे स्टेज लगा। तो उसके बाद क्या क्या मामलात हुए, करारदाद किसने पढ़ी, सदारत किसने की, और इसमें क्या क्या कहा गया, वो हम देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास 23 मार्च 1940 को लाहौर के तारीखी पार्क इकबाल पार्क में मुनक्कद हुआ। इकबाल पार्क बाद में नाम रखा गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस इजलास की सदारत की। बेगम मोहम्मद अली जौहर, आई चंद्रीगढ़, आई से मुराद इब्राहिम इस्माइल, बंगाल से ताल्लुक है इनका, आई चंद्रीगढ़ का। मौलाना जफर अली खान, चौधरी खलीकुज़्ज़मा, काजी मोहम्मद ईसा, सर अब्दुल्ला हारून, सरदार अब्दुल रब निश्तर और मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी जैसी अजीम शख्सियात भी इस इजलास पे मौजूद थी। अब ये सारे बड़े अहम नाम हैं। अगर मौलाना जफर अली खान का जिक्र करें, जो अखबार था जमींदार, वो ये निकालते थे मौलाना जफर अली खान। और इनके बारे में ये भी एक बात कही जाती है बड़ी अहम, कि करारदाद पाकिस्तान जो थी, करारदाद लाहौर जो थी, इसको इंग्लिश में तहरीर किया गया था, इसका उर्दू तर्जमा मौलाना जफर अली खान ने किया था। और चौधरी खलीकुज़्ज़मा के बारे में कहा जाता है कि इस करारदाद जो पेज पे लिखी हुई थी, लग वतन हासिल करने का जो मुतालबा था, उसको पेश करने के बाद हर सूबे से लोगों ने हमायत की थी। सूबा पंजाब की तरफ से सबसे पहले चौधरी खलीकुज़्ज़मा ने हमायत की थी। बलूचिस्तान की तरफ से काजी मोहम्मद ईसा ने हमायत की थी करारदाद पाकिस्तान की। सिंध की तरफ से सर अब्दुल्ला हारून ने करारदाद पाकिस्तान की हमायत की थी। और सरदार अब्दुल रब निश्तर का ताल्लुक भी पंजाब से था, और ये पंजाब के गवर्नर भी रह चुके हैं। इन्हीं के नाम से मुल्तान में निश्तर हॉस्पिटल है। तो ये अहम शख्सियात थी। पूरे बरे सगीर से बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों ने इजलास में शिरकत की। इजलास में करारदाद लाहौर के नाम से करारदाद शेर बंगाल A.K. फजलुल हक ने पेश की। A.K. फजलुल हक, अब्दुल करीम फजलुल हक, ये इनका नाम है, बंगाल से इनका ताल्लुक था। ये आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। फजलुल हक ने पेश की और जबरदस्त नारों के साथ हाजरीन जो मौजूद थे, जो हाजिर थे, करारदाद को मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया। मुत्तफिका तौर पर जिस पे तमाम लोग राजी थे, जो मैंने ऊपर नाम भी लिए हैं, जो बड़े बड़े रहनुमा थे वो राजी थे।
اس طرح اس تاریخی دن کو مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کر لیا طے کر لیا۔ یہاں پہ ایک بات کہ قرارداد لاہور کا ذکر کیا گیا، جو پیپر پہ لکھا گیا تھا وہ قرارداد لاہور ہی لکھا گیا تھا نام، اور اس کے بعد ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے مذاق کے طور پہ اس کو قرارداد پاکستان کہتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے۔ تو مسلمانوں نے بجائے اس کو مائنڈ کرنے کے، بجائے اس کا غصہ کرنے کے، یہ کہا کہ ہندو ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، ہم پاکستان ہی تو بنانا چاہتے ہیں، تو پھر بعد میں اس کو قرارداد پاکستان ہی کہا جانے لگا۔ اب اس قرارداد میں کیا پیش کیا گیا، کون سے الفاظ تھے، کون سے جملے تھے، صدارت کس نے کی، وہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، اور اس کو آپ ریڈ کریں گے تو امید ہے بہت جلد سمجھ آئے گی۔ تو آپ آئیڈیل ایجوکیشن سسٹم کے نام سے یوٹیوب پہ چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے جو بیل کا بٹن ہے اس کو کلک کریں۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک پہ آئیڈیل اکیڈمی کا پیج ہے، وہاں سے یہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آئیڈیل اکیڈمی کی ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔